السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے محمد جنید اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنیکل دوستو، آج میں بات کروں گا کہ کس طرح یوٹیوب پہ جھوٹ بول کے آپ لوگ پیسے کما سکتے ہیں۔ جی ہاں، یوٹیوب پہ آپ جھوٹ بول کے پیسے تو کما سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیے وہ پیسے آپ نے اپنا ایمان بیچ کر پھر پیسے کمائے ہیں۔ یار وہ لوگ جو یوٹیوب پہ اپنے چینل کو فیمس کرنے کے لیے کتنی حد تک جھوٹ بولتے ہیں، کچھ خدا کا خوف کریں۔ یار اگر آپ کے اندر کوئی ایکٹیویٹی ہے تو آپ اسے سامنے لائیں، وہ کام کریں، لوگ آپ کی ایکٹیویٹی کو دیکھیں، لوگ آپ کی کریٹیویٹی کو دیکھیں۔ لیکن یہ کیا کہ آپ جھوٹ بول دیتے ہو کہ یار رشی کپور قبر سے باہر آ گیا، عرفان خان کو جب قبر میں ڈالا گیا تو سانپ بچھو چڑیل یہ وہ پتہ نہیں کیسے کیا نکل آئے، اور فلاں کو قبر میں ڈالا تو ایسا ہو گیا فلاں پہ۔ آپ کو کس نے حق دیا ہے کہ آپ کسی کے خلاف بولو؟ یاد رکھیں میرا تعلق خود ایک مذہبی گھرانے سے ہے، میں علم سے وابستہ بھی ہوں، الحمدللہ جانتا بھی ہوں، لیکن جہاں تک میں نے علماء سے سنا ہے وہ تو یہ کہتے ہیں، حالانکہ میں ایک بڑے بزرگ، انڈیا کے بڑے بزرگ مولانا اشرف علی تھانوی کا ریفرنس دیتا ہوں، وہ کہتے تھے کہ اشرف علی اپنے انجام کے اعتبار سے کتے اور بلیوں سے بھی بدتر ہے، کیونکہ اس کو پتہ نہیں کہ جب میری موت آئے گی تو میں کلمہ پڑھوں گا یا نہیں، ہمیں نہیں پتا۔ اسی طرح ہمیں یہ نہیں پتا کہ رشی کپور جب مرگ بستر تھا تو مرنے سے پہلے اس نے کلمہ تو نہیں پڑھا، دنیا کو تو نہیں پتا، ہمیں تو نہیں پتا، ان یوٹیوبر کو کیسے پتا؟ دوسری بات، عرفان خان مسلمان تو تھا، لیکن کیا پتا کہ اس کو توبہ طائب تو نہیں ہو گیا مرگ بستر؟ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ساری زندگی فلم انڈسٹری کے پیچھے لگا رہا، تو مقصد اب یہ۔ اور اس طرح جو دوسرے لوگ مرتے ہیں ان کے بارے میں بھی عجیب عجیب افواہیں پھیلا دینا۔ یار مرنے کے بعد آپ اس کے خلاف کوئی بات نہیں کر سکتے، یہ ہمارے دین نے ہمیں نہیں سکھایا۔ دوسری بات، اگر آپ کو اپنا یوٹیوب چینل چلانا ہے تو آپ کتاب کھولیں، کوئی کتاب پڑھ لیں، کوئی قصہ پڑھ لیں، قصص الانبیاء پڑھ لیں، قصص الاولیاء پڑھ لیں، یا کہانیاں پڑھ لیں، یا ڈراؤنی کہانیاں پڑھ کے ڈراؤنا چینل بنائیں اور وہاں اس پہ لکھیں کہ یہ محض ایک کتابی کہانی ہے، ناول ہے، ڈائجسٹ ہے، فلاں فلاں۔ یہ کیا کہ آپ اپنے چینل پر جھوٹ پھیلانے کے لیے الٹی سیدھی خبریں پھیلا دیتے ہو۔ بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ آج جھوٹ پھیلا کے یوٹیوب چینل کو پروموٹ کر لو، کل کو ہم پھر سے دین کی تبلیغ شروع کر دیں گے۔ تو بھائی آپ کے دین کی تبلیغ کسی کو ضرورت نہیں ہے، یوٹیوب دین پھیلانے کا ذریعہ نہیں ہے۔ یہ آپ اپنے جھوٹے قصے، جھوٹی باتیں اپنے پاس رکھیے۔ خیر دوستو، اللہ سب کو ہدایت دے، مجھ سمیت سب کو ہدایت دے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔